السلام علیکم، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خیر خواہ ایاز احمد۔ جہنم کے خطرات، مصنف صاحب حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارٹ 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 12، جہاد سے بھاگ جانا۔ کفار سے جہاد کے وقت میدان جنگ سے بھاگ جانا بڑا ہی شدید حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس کی آخرت میں سزائے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، جب کافروں کے لام یعنی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو، اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملے تو وہ اللہ عز و جل کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ اکبر! اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا فہرست میں سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی جہاد کے دن پیٹھ پھیر دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر! اور دوسری جگہ یوں فرماتے ہیں کہ کفار سے جہاد کے دن بھاگنے کے لیے پیٹھ نہ پھیرو۔ مسائل فوائد: اگر کفار تعداد میں مسلمانوں سے دو گنا زیادہ ہوں جب بھی مسلمانوں کو بھاگنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کفار کی تعداد مسلمانوں سے 2 گنا سے بھی زائد ہو تو اس وقت اگر مسلمان بھاگیں گے تو گناہ گار نہ ہوں گے۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 13، زنا کی تہمت لگانا۔ کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا بہت ہی سخت حرام اور شدید گناہ کبیرہ ہے، جس پر عذاب جہنم کی وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجام پارسا ایمان والیوں کو ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر! اور حدیث شریف میں حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پاک دامن انجان مسلمان عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر! اور دوسری حدیث میں حضور انور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ کسی پاک دامن مسلمان عورت کو زنا کی تہمت مت لگاؤ۔ مسائل فوائد: اگر کسی نے کسی مسلمان مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائی اور وہ اس پر 4 گواہ نہیں پیش کر سکا تو اس کو اس تہمت لگانے کی سزا میں قاضی اسلام 80 درے لگوائے اور اس کو مرد اور الشہادہ قرار دیا جائے گا۔ یہ دنیاوی سزا ہے اور آخرت میں اس کو جہنم کے عذاب عظیم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 14، ماں باپ کی ایذار ثانی۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام، سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ہر ایک پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا فرمان بردار کرنا اور ان کی بات مان کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا اور دلی نرم رکھنا اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! آمین۔ حدیث نمبر 1، حدیث شریف میں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور ایذار ثانی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر! حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے۔ ان الفاظ کو سن کر کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک مٹی میں مل جائے؟ تو حضور انور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے کہ ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں ہوں، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں داخل ہوا تو اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ ذلیل و خوار اور نامراد ہو جائے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا عز و جل کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور خدا عز و جل کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حدیث نمبر 4، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی اور ایذار ثانی کو نہیں بخشتا، بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی ہی میں جلدی ہی سزا دے دیتا ہے۔
حدیث نمبر 5، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کی موجودگی میں اس کا نافرمان ہوتا ہے تو جہنم کا 1 ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں تو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر ظلم کیا ہو اس کے بعد بھی ایسا کرنے والا جہنم یا جنت میں جا سکتا ہے۔ مسائل فوائد۔ والدین کی نافرمانی اور ایذاء ثانی کی سزا دنیا و آخرت دونوں جگہ ملتی ہے۔ بارہا اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور بد نصیبوں کے لیے جہنم مقرر کر دی جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کو ایذاء ثانی اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ ملاقات ہوگی اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شب بخیر۔